جموں سے پاکستان آتے ہوئے مسلمانوں کی ایک جوان خوبصورت لڑکی اغوا ہو جاتی ہے، اور پھر جب 35 سال بعد اپنے 4 بچے چھوڑ کر یہ خاتون موقع ملتے ہی پاکستان واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، بالکل سچا واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، جو کہ مجھے ایک بزرگ نے سنایا تھا۔ ان کی فیملی کی وہ خاتون تھی، اور یہ واقعہ کہاں کا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس لیے ویڈیو کو ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 1947 کو کتنے بے گناہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں، خواہ وہ مسلمان تھے، خواہ ہندو تھے یا سکھ تھے، وہ بے گناہ تھے۔ مارنے والے ظالم تھے، خواہ وہ ہندو تھے، خواہ وہ مسلمان تھے، خواہ وہ سکھ تھے، لیکن جن پر ظلم کیا جاتا تھا وہ بے گناہ تھے۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جناب 1947 کی پارٹیشن کے دوران ایک جتھا، جس میں تقریباً ایک ہی گاؤں کے لوگ تھے اور ان کی تعداد 40 سے 50 تھی، جو جوان تھے، باقی بچے تھے۔ تو یہ جتھا آ رہا تھا جموں سے پیدل سیالکوٹ والی سرحد کی جانب، اور ابھی جموں کی سرحد کی طرف ہی تھے کہ ان پر جناب کچھ ملٹری کے لوگ تھے اور کچھ جناب سیویلین تھے، انہوں نے حملہ کر دیا، بھگدڑ مچ گئی، بچے وہاں، مائیں کسی اور جگہ، اور جو لوگ کچھ جوان ہمت کر کے اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش کرتے تھے ان کو اسی وقت مار دیا جاتا۔ اسی دوران مسلمانوں کی تقریباً 7-8 خواتین جو ہے نا وہ اس جتھے سے اغوا کر لی جاتی ہیں، ان میں شادی شدہ یا غیر شادی شدہ دونوں شامل تھیں۔ جو بوڑھی عورتیں ان کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جو جوان مرد تھے ان کو مار دیا گیا۔ یہ جو خاتون اپنے بھائیوں کے ساتھ اور 2 ان کی بھابیاں تھیں ساتھ، کچھ بچے تھے، یہ لڑکی سفر کر رہی تھی اور یہ جناب اس کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ اس کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ خواتین کہاں گئی، ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو کہاں رکھا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بھائی پاکستان آ گئے، کچھ لوگ وہاں پہ بیچارے مارے گئے۔ جو خاندان آیا وہ ضلع سیالکوٹ کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر ہی انہوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا وہ تو بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کی شادی وہاں پر کسی غیر مسلم کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ اس کا 1 سال بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو کچھ 8-9 سالوں میں اس کے 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، 2 بڑے بیٹے اور 2 چھوٹی بیٹیاں۔ یہ زندگی کو نئے سرے سے سٹارٹ کر چکی ہوتی ہے، اور جو بھی رسم و رواج تھے اس غیر مسلم خاندان کے، اسی طرح یہ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن اس نے کبھی دل سے اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، گو کہ یہ 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ پھر ایک وقت آتا ہے پارٹیشن کو 35 سال گزر جاتے ہیں، اور یہ خاتون بھی اب ینگ لڑکی نہیں رہتی، اس کے بچے بھی جو ہے نا وہ بھی جوان ہو چکے ہوتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ خاتون جو ہے نا وہ بیوہ تھی، اس کا ہسبینڈ انتقال کر چکا تھا، بچے اس کے اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ موقع ملتے ہی یہ خاتون پاکستان آ جاتی ہے۔ پاکستان آ کے تو کچھ عرصہ یہ پولیس کے پاس رہتی ہے، پولیس اس کی ہیلپ کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کی جو فیملی ممبرز ہیں ان سے ملاقات کروائی جائے، پوری اس کی بایوگرافی لی جاتی ہے کہ کیسے، کہاں سے بچڑی، کون سے ان کا گاؤں تھا اور ان کے فیملی ممبر کے نام کیا تھے۔ خاتون کو سب کچھ یاد تھا، کیونکہ یہ اس وقت 16-17 سال اس کی ایج تھی، یہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، تو اس کو ساری سمجھ تھی کہ اس کی فیملی ممبرز کے نام کیا تھے۔ تو اس پولیس نے پھر جناب ان کو بڑے اچھے طریقے سے دارالعمان بھیج دیا، جہاں خواتین، لاوارث خواتین کو رکھا جاتا ہے، یہ وہاں پر رہی، لیکن اس کے گھر والوں کی تلاش جاری رہی۔ بالآخر پتہ چل گیا کہ جی اس کے گھر والے جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ اب میں ان کی فیملی کی خواہش پر اس گاؤں کا نام نہیں بتا رہا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ واقعہ سچا ہے لیکن ہماری شناخت ظاہر مت کیجیے گا۔ تو میں نے کہا جی بالکل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح وہ جن کے ساتھ بیتی ہوتی ہے، اگر وہ کہیں کہ ہماری شناخت ظاہر کریں تو ہم ظاہر کر دیتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ نہیں کرنی تو ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں زبردستی کسی کی آئیڈینٹیفیکیشن ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ لڑکی جو ہے نا آ جاتی ہے اپنے بھائیوں کے پاس۔ آف کورس یہ اس وقت تقریباً 52-53 سال اس کی ایج ہوتی ہے، اور اس کے بھائی جو ہے نا وہ جو 1-2 بڑا تھا وہ 2 سال اس سے بڑے ہوں گے، تو سارے اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں،
پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بہن جو ہے نا اتنی زندگی جو ہے نا اپنی ساری پتہ نہیں کس جگہ گزار کے آ گئی ہے بیچاری، اور اس کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم شاید ہوتے رہے ہوں گے۔ اس خاتون نے جناب جو ان گھر کی خواتین تھی ان سے کہہ دیا کہ مجھ سے میری بیتی ہوئی زندگی کے بارے میں پلیز کوئی سوال جواب نہ کیجیے گا، میں اپنے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں بتانا چاہتی۔ ان کی خواتین نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہوگا، ہم آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ بہرحال ان کی جو خواتین تھیں انہوں نے اپنے ہسبینڈ وغیرہ کو بھی بتا دیا، مردوں کو، کہ یہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو بہرحال گھر والے سارے خوش تھے کہ یہ لڑکی واپس آ گئی ہے۔ پھر اس جو خاتون تھی اس نے رفتہ رفتہ کچھ سالوں بعد خود ہی جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی باتیں اپنی مرضی سے شیئر کرنا شروع کر دیں، اور کبھی کہتی کہ مجھے بچوں کی یاد آتی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کتنے بچے تھے، پھر اس نے کہا میرے 4 بچے تھے لیکن چاروں شادی شدہ ہیں، 2 بیٹیاں، اور وہ چاروں شادی شدہ ہیں۔ پھر کبھی بتاتی کہ میں جب آئی ہوں مجھے جو ہے نا وہ بہت ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی مار نہ دے، کیونکہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے 1947 کی پارٹیشن کو میں آ رہی تھی اور رستے میں حملہ ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مارا گیا، دونوں طرف ظلم کیے گئے۔ لیکن یہ خاتون کہہ رہی تھی کہ جب میں نے بارڈر پار کر لیا تو مجھے یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے فوج گولی مار دے، جاسوس سمجھ کے جیسے بھی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس وقت بارڈرز پر جو لائٹیں اور جنگلے ہیں، فینسز ہیں، وہ نہیں لگے تھے، بارڈر اوپن تھا، تو جسٹ پولیس کا گشت ہوتا تھا۔ تو یہ خاتون بہرحال ہمت کر کے پاکستان پہنچ گئی۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے 4 بچے، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا ہے، اور یہ بڑی پریشان رہتی تھی، چپ چپ رہتی تھی، یہ بالکل اجنبی اپنے آپ کو سمجھتی تھی، یہ زیادہ تر محفلوں میں نہیں جاتی تھی، اگر کسی فوتگی میں جانا ہو تو یہ نہیں جاتی، شادی ہے کوئی فیملی ممبرز کی تو یہ نہیں جاتی تھی۔ بڑی کوشش کی کہ اس کی زندگی بحال کی جائے، لیکن وہ ہر وقت چپ رہتی، آنکھوں میں سپنے، آنکھوں میں خیالات، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن کہہ بھی نہیں پاتی تھی۔ آہستہ آہستہ جناب 65 سال جب اس کی ایج ہوئی تو وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ اس کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کو کبھی کبھی یاد کرتی، لیکن وہ کچھ مطمئن دکھائی دیتی کہ اس کی جو آخری وقت آیا ہے وہ اپنے فیملی ممبرز، اپنے بھائیوں کے پاس ہے۔ یہ زندگی دوستو اس کی گزر تو گئی لیکن بہت سارے سوالات چھوڑ گئی۔ آخر جو پاکستان ہندوستان الگ ملک بنے تو اس خاتون کا کیا قصور تھا؟ اس کی جوانی جو ہے نا وہ نوچ لی گئی، اس کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو مار دیا گیا آنکھوں کے سامنے، اور بچے جو اس کے پیدا ہوئے انڈیا میں وہ کسی اور جگہ رہ گئے، اور جب یہ اس دنیا سے گئی تو اس کو کندھا دینے والا نہ تو اس کا شوہر تھا، نہ اس کے بچے تھے، اس کے جو گھر والے تھے وہی تھے، اور پھر یہ منو مٹی کے نیچے دب گئی۔ 1947 کی تلخ یادیں لیے یہ حوا کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی سٹوری ہے 1947 سے ریلیٹڈ تو ای میل کیجیے گا، ہم آپ سے ضرور رابطہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔